بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقدار حکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی منظرنامہ ایک تشکیل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اپنی خواہشات اور مرضی کے عین مطابق، لیکن وہ تعمیر نہیں ہو پا رہا کیونکہ اس میں جو معاملات ہیں وہ ذرا تھوڑے سے پیچیدہ بھی ہیں، تھوڑے سے کشیدہ بھی ہیں، اور اس لیے پیچیدگی اور کشیدگی بڑھ رہی ہے. اور جب تک یہ کشیدگی نہیں کم ہوگی اس وقت تک پیچیدگی بھی کم نہیں ہوگی. اور اس ساری صورتحال میں پارٹیاں، فریقین، اسٹیک ہولڈرز آپس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو رام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہیں رام کرنے کی، کہیں دبانے کی، کہیں پش کرنے کی، کہیں دھکا دینے کی، اور سارے معاملات چل رہے ہیں. اور اس جو سیاسی جنگ چل رہی ہے اس میں کوئی رولز نہیں ہیں، کوئی قاعدے ضابطے کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا. آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے، عدالتیں کیا کہتی ہیں، پاکستان کے عوام کیا سوچ رہے ہیں، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. بس وہ کہتے ہیں کہ ہماری خواہش اور ہماری مرضی یہ ہے تو ایسا ہونا چاہیے. لہٰذا اسی وجہ سے اگلا جو ہے سیاسی منظرنامہ بن نہیں پا رہا، حکومتی ڈھانچہ تشکیل نہیں پا رہا. اور کیونکہ بالکل ایک جو خواہشات ہیں وہ زمینی حقائق سے بہت کوسوں دور ہیں، اور جب تک آپس میں میچ نہیں ہوگا، آپس میں ایک دوسرے کے قریب نہیں آئیں گی خواہشات اور زمینی حقائق، تو تب تک ممکن نہیں ہو سکے گا. اس لیے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ یہ جو خبریں آپ کو دے رہا ہوں یہ اسی کی عکاس ہیں کہ کہیں دبایا جا رہا ہے، کہیں مینوورنگ کی جا رہی ہے، کوئی انجینئرنگ کی جا رہی ہے، کہیں پکڑا جا رہا ہے، کہیں لاپتہ کیا جا رہا ہے، کہیں کچھ کیا جا رہا ہے. لیکن ایک بات یہ ماننی پڑے گی کہ جب سے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے ہیں، اپنے عہدے پر براجمان ہوئے ہیں، تو اس کے بعد کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں. اور وہ اس سینس میں بہتر ہوئی ہیں کہ شاید ایک گفتگو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کہیں سنی گئی یا پہنچ گئی، جس میں انہوں نے کسی نے پوچھا ان سے کہ کیا آپ کا ہوگا، پالیسی کیا ہوگی، یہ جو ہو رہی ہے پکڑ دھکڑ اور یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. تو ہماری اطلاع کے مطابق انہوں نے کہا کہ جو چیزیں عدالت تک پہنچیں گی تو عدالت اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کرے گی، اور جو معاملہ ہم تک پہنچے گا ہم آئین اور قانون سے باہر نہیں جائیں گے، خواہ ہمارے سامنے کوئی کتنا ہی تگڑا نہ ہو. اور اس میں پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے، فیس نہیں دیکھیں گے. انہوں نے کہا ہم کیس دیکھیں گے، فیس بالکل نہیں دیکھیں گے، اور آئین اور قانون کیا کہتا ہے اس سے 1 انچ نہ آگے نہ پیچھے. اور عدالت جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق کا ہر صورت میں تحفظ کرے گی، لیکن معاملہ جو عدالت کے سامنے آئے گا یا عدالت کے سامنے لایا جائے گا. اس میں ایک اور میسج بھی یہ ہے کہ وہ جو سو موٹو ایکشن ہے وہ نہیں لیا جائے گا، لیکن جو چیزیں آ جائیں گی اس پہ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. اسی لیے جو عمران ریاض خان ہمارے دوست، ہمارے کولیگ، ان کو تقریباً 137 دن کے بعد جو رہا کیا گیا 4.5 مہینے کے بعد، اس میں بھی ایک عنصر یہ بھی شامل تھا کہ عدالت کا جو موڈ ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے. اور عدالت کا موڈ تبدیل ہونے کے بعد ہی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو ہیں انہوں نے آخری وارننگ بھی دی تھی، اور 26 ستمبر اور 25 ستمبر کو عمران ریاض خان اپنے گھر پہنچا دیے گئے. اور اس پہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. جو کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کو اپنے رجوع کرنا چاہیے اپنی رائے سے، اور اپنی معافی مانگنی چاہیے. میں کسی کا نام نہیں لیتا، اور کیونکہ نام لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ ان کو رجوع کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے عمران ریاض خان کے حوالے سے جو مس رپورٹنگ کی جا رہی ہے خاص طور پہ، اور ان کے اغوا ہونے پہ، ان کو لاپتہ کرنے پہ، ان کے ساتھ جو 137 دن ہوا اس ساری چیزوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے اس پہ ان کو رجوع کرنا چاہیے. ورنہ اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ بڑی بے آواز ہوتی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ لاٹھی جو ہے وہ ان تک پہنچ جائے، اور پھر شاید جو ہے قدرت جو ہے وہ پھر احساس دلاتی ہے. تو اس سے پہلے کہ قدرت احساس دلائے، آپ کو خود کو احساس ہو جانا چاہیے کہ آپ نے ایک انتہائی آپ لوگ بھونڈی حرکتیں کر رہے ہیں، اور ان بھونڈی حرکتوں کا یہی ہے کہ آپ رجوع کر لیں، معافی تلافی کر لیں، اپنے آپ سے معذرت کر لیں، کسی سے نہ کریں، اپنے آپ سے معذرت کر لیں، زیادہ بہتر ہوگا. آگے بڑھتے ہیں جی. صورتحال یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب بالکل حشاش بشاش، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ اڈیالہ جیل میں اس وقت رونقیں بحال ہیں. اور اڈیالہ جیل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا مرکزی سیکریٹریٹ بن چکا ہے. اور وہ کیوں بن چکا ہے، کیسے بن چکا ہے، وہ میں آپ کے آگے جا کے بتاتا ہوں، کیونکہ کافی بڑی دلچسپ چیزیں ہیں جو کہ اڈیالہ جیل میں ایک ہی 24 گھنٹے گزرے ہیں، اور 24 گھنٹے کے اندر وہاں پہ کیا ہوا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں. کیونکہ اڈیالہ جیل اس وقت
ہر قیدی جو ہے جیسے جیسے پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی جیل میں آ گئے ہیں اور ان کے اس وقت وہ ان کے ہمسایہ ہیں یا وہ ان کے ہمسایہ ہیں، تو ہر کسی قیدی کی خواہش ہے کہ ایک گھنٹے کے لیے میری ڈیوٹی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ لگا دی جائے، کیونکہ کافی اپلیکیشنز جو ہیں وہ جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس اور وہ جو ایک طریقہ ہے اس کے اکارڈنگلی پہنچ چکی ہیں، کیونکہ وہ نمبرداری نظام ہوتا ہے وہاں پہ، قیدیوں میں سے ہی جو ہیں کچھ لوگ یہ سارے کام اندر ایک پورے کا پورا سسٹم ہے جیل کے اندر جو انتظام و انصرام چل رہا ہوتا ہے، تو وہاں سے اپلیکیشنیں پہنچ رہی ہیں اور خوش کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، ان کی ذرا تھوڑی سی کی جا رہی ہے جناب، تعریف بھی کی جا رہی ہے اور منت سماجت بھی کی جا رہی ہے کہ ہمیں ایک لمحے کے لیے، ایک دن کے لیے، ایک دن نہیں ایک گھنٹہ، وہ کہتے ہیں نہیں ایک گھنٹے کے لیے ہماری ڈیوٹی ادھر لگا دی جائے تو ہمیں خوشی ہوگی، تو ہم ملنا چاہتے ہیں اور ہم ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جناب آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو یہ بڑے اندر کے معاملات بڑے اچھے ہیں۔ تو بہرحال عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جو ابتدائی اطلاعات کے مطابق انہوں نے جی صبح جو پہلی رات تھی ان کی اڈیالہ جیل میں، اٹک جیل میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بڑے انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ کافی وہ ہے افسردگی ہے کہ عمران خان صاحب اٹک جیل سے چلے گئے اڈیالہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر تو رہا ہوتے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی، اگر رہا نہیں ہوئے اور اڈیالہ تو پھر ہمیں افسوس ہے کہ وہ ہمارے پاس ہی ادھر ہی رہتے تو زیادہ اچھا تھا، کیونکہ اٹک جیل کا ماحول انہوں نے کہا کہ بہت اچھا ہو گیا تھا، تو اس لیے وہاں پہ افسردگی ہے اور افسوس بھی ہے اور تھوڑی تھوڑی کیا کہنا چاہیے ہوتا ہے جیسے جدائی کا، تو وہاں پہ ماحول بہت اچھا ہو گیا تھا اٹک جیل کا۔ تو بہرحال اب اڈیالہ جیل میں معاملات چل رہے ہیں، تو صورتحال یہ ہے سیکریٹریٹ کا میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں۔ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت عدالت کا موڈ بالکل ڈفرینٹ نوعیت کا ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈویژن بینچ نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور ایس پی اور ایک ایس ایچ او صاحب تینوں کی درخواست جو ہے وہ خارج کر دی، اور وہ گئے تھے کہ ان کے خلاف فرد جرم عائد کر دی ہے جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں، اور اس میں کیونکہ توہین عدالت خاص طور پہ چودھری پرویز الہی صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا اور ایک کے اوپر ایک جو ہے وہ ڈیٹینشن آرڈر جاری کیے، 3 MPO کا غلط استعمال کیا گیا، اور چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ معاملہ ہوا، پھر شہریار افریدی صاحب کے اس سے پہلے شہریار افریدی کے ساتھ معاملہ ہوا تھا، اور یہ سارے اور شاندانہ گلزار والا معاملہ بھی ہوا، تو ان ساری پوری کی پوری تو چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پہ جسٹس بابر ستار صاحب نے باقاعدہ طور پہ پورا موقع دیا اور وہ فرد جرم عائد کر دی تھی، اور اب ان کا ٹرائل ہوگا توہین عدالت کے جرم میں، تو اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی تھی، اور انٹرا کورٹ اپیل آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹیک اپ کی گئی، لیکن اس انٹرا کورٹ اپیل کو نہیں کیا گیا، انٹرٹین نہیں کیا گیا اور اس کو ریجیکٹ کیا گیا، اور لہٰذا کل جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، اور فرد جرم عائد ہو چکا ہے، اب آگے پروسیس شروع ہو جائے گا، کیونکہ موقع دیا گیا تھا کہ آپ اپنے غلطی کا احساس کر لیں، لیکن غلطی کا احساس نہیں کیا گیا اور گول مول تھا جواب دیا گیا تھا، جس کی بنیاد پہ یہ سب کچھ ہوا، اور صورتحال یہ ہے کہ شہریار افریدی کے خلاف یہ معاملہ تھا کہ شہریار افریدی کے خلاف MPO آرڈر میں اختیارات سے تجاوز پر عدالت نے توہین عدالت کا ٹیک اپ کیا تھا۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی توہین عدالت کی کارروائی کے خلاف یہ اپیل خارج ہو گئی ہے، اور سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف DC اسلام آباد کو ریلیف نہیں مل سکا، اور جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے یہ سماعت کی تھی، اور DC اسلام آباد کی جانب سے وکیل راجہ رضوان عباسی پیش ہوئے تھے، لہٰذا یہ کام نہیں رک سکا اور اب توہین عدالت کی کارروائی ہوگی، اور DC اسلام آباد ہیں عرفان میمن، یہ اب سامنا کریں گے فرد جرم جو ان پہ لگی ہے، اس سے آگے پروسیس بڑھے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملات جو ہیں کافی ایگریسولی بہت زیادہ عدالتی احکامات کو، ہائی کورٹس کے احکامات کو وائلیٹ کیا جا رہا تھا، اور وائلیشن اتنی ہو رہی تھی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، 20 بار، 14 بار، 15 بار گرفتار کیا جا رہا تھا، اور 3 MPOs کے تحت کیا جا رہا تھا۔ بہرحال کیونکہ جو ایک جنرل ایوب خان کا کالا قانون ہے زمانہ جاہلیت کا، اس وقت زمانہ عامریت، زمانہ جاہلیت یہ تھا، اور اس ایک اور عدالتی حکم کے باوجود ڈاکٹر شیریں مزاری کی گرفتاری پر شروع توہین عدالت کیس، اور IG اسلام آباد اکبر ناصر کے خلاف توہین عدالت کیسز کی سماعت بھی کل رکھی گئی ہے، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے IG کے خلاف توہین عدالت کیس یہ سنیں گے،
اور عدالتی حکم کے باوجود شیریں مزاری کی گرفتاری پہ جو آئی جی اسلام آباد کو یہ توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا تھا، لہٰذا یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ شیریں مزاری کی گرفتاری پر آئی جی نے عدالت سے تحریری معذرت بھی کی تھی، لیکن وہ ابھی تک ایکسیپٹ نہیں ہوئی تھی۔ تو کل کا دن کافی امپورٹنٹ اور کافی ادروائز بھی بہت حوالوں سے کافی اہم ہے۔ یہ تو ہو گئے دو کیس جی جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بہت پرفیکٹلی میں کہتا ہوں کہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے لاہور ہائی کورٹ بھی ذرا تھوڑا سا ایگریسولی آ رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب لاپتہ، صداقت عباسی صاحب لاپتہ، علی نواز اوان صاحب لاپتہ، عثمان ڈار صاحب لاپتہ۔ یہ وہ سارے رہنما ہیں جو کہ لاپتہ کر دیے گئے ہیں، اور بے شمار رہنما جو ہیں، فردوس شمیم نقوی صاحب کا میں ضرور کرتا ہوں ذکر کہ وہ جناح کیپ لیے، عمر رسیدہ، اور ان کو جو تکلیف دی جا رہی ہے کیونکہ وہ سندھ میں ہیں اس لیے رپورٹ نہیں ہوتا، اور پنجاب کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بار بار، کیونکہ ان کی جو گفتگو ہے وہ سننے والی ہے، غور طلب ہے، ایک ایک لفظ جو ہے وہ دل میں اتر رہا ہے، جس طریقے سے وہ اس وقت ایک ڈکٹیٹرشپ کا صحیح معنوں میں فاشسٹ سوچ کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ دوسرا کل امپورٹنٹ دن ایک اور اعتبار سے بھی ہے، اور وہ فیض آباد دھرنا کیس، وہ بڑا دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور لگتا ایسے ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض دونوں کو لگتا یہ ہے کہ اس وقت ریاست حکومت، ریاستی ادارے، حکومتی ادارے اس سے دور جا رہے ہیں، اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو بچانے کے لیے میرا خیال ہے کہ اب وہ کوئی تگ و دو نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیض آباد دھرنا کیس میں نظر ثانی کی درخواستیں جو ہیں وہ اب واپس لی جا رہی ہیں، اور پہلے کل ڈی جی آئی بی کی طرف سے اپلیکیشن آئی کہ جناب ہم نظر ثانی درخواست واپس لینا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے، اور آج پیمرا کی طرف سے بھی ایک نظر ثانی درخواست واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے کہ جناب ہماری درخواست ہمیں واپس کر دی جائے اور ہم اس کو پرسو نہیں کرنا چاہتے۔ تو نظر ثانی کی درخواست، اسی طریقے سے شیخ رشید صاحب کا معاملہ بھی کل سپریم کورٹ میں ایک دفعہ ٹیک اپ ہو سکتا ہے، کیونکہ شیخ رشید صاحب بھی اس میں پیٹیشنر ہیں اور انہوں نے بھی نظر ثانی کی درخواست دائر کی ہوئی ہے۔ امان اللہ کرنانی صاحب جو کہ وکیل ہیں، وہ پنجاب بلوچستان میں اس وقت صوبائی وزیر ہیں، تو وہ بھی نہیں آ رہے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ شیخ رشید صاحب کی طرف سے کوئی نئے وکیل جاتے ہیں یا پھر وہی وکیل جائیں گے، یا ان کی طرف سے کوئی، اور پھر یہ کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور جسٹس قاضی فیصل صاحب، جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس محمد امین الدین صاحب کی طرف سے شیخ رشید صاحب کے بارے میں کیا سوال پٹ کیا جائے گا، کیا سوال رکھا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں، کیونکہ وہ مسنگ پرسن میں شامل ہیں۔ آج رات دیکھتے ہیں 12 بجے تک کوئی رپورٹ آتی ہے یا نہیں آتی، کیونکہ کوئی بھی یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ تو یہ چیزیں کل کا دن امپورٹنٹ، یہ میں نے آپ کو بتا دیا، کافی اہم نوعیت کے کیسز ہیں ہائی کورٹ میں بھی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی۔ اب آتے ہیں اڈیالہ جیل۔ اڈیالہ جیل میں جی ایک مرکزی سیکریٹریٹ پاکستان تحریک انصاف کا قائم ہو چکا ہے، کیونکہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سابق وزیر اعظم عمران خان اڈیالہ جیل میں، اور صدر پاکستان تحریک انصاف چودھری پرویز الہی صاحب اڈیالہ جیل میں، اور وائس چیئرمین اور سابق وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب اڈیالہ جیل میں، اور تینوں ادھر ہی ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ تینوں کی میٹنگ کب ہوتی ہے اور تینوں اپنے اہم امور کب ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کہ اڈیالہ جیل میں تینوں بال اتفاق اکٹھے ہو گئے ہیں، اور عمران خان صاحب کے خلاف شاہ محمود قریشی صاحب کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، نہیں ہوئے۔ چودھری پرویز الہی صاحب بلا شبہ، کیونکہ دونوں پہ شک کیا جا رہا تھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی کہا جاتا تھا کہ یہ بھی پھسلنے والے جو ہیں سیاستدان ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں کہا جاتا یہ تو ہیں ہی پھسلنے والے، لہٰذا نہ ہی شاہ محمود قریشی صاحب ایک انچ پیچھے ہٹے اور نہ ہی چودھری پرویز الہی صاحب ایک انچ پیچھے ہٹے، بلکہ چودھری پرویز الہی صاحب نے تو کمال کر دی، اور عمر کے اس حصے میں، اور 72 سال عمر ہے، بیماریوں سے اٹے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جیسے ان کو ایک بنایا گیا رولنگ سٹون، تو مسلسل 12-14 مرتبہ گرفتار کیا جا چکا ہے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، اور وہ جب بھی اپیئر ہوتے ہیں کورٹ میں وہ ببانگ دہل کہتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم عمران خان پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں اور میں پریس کانفرنس کروں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لہذا اس کا بھگت رہے ہیں، خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں، تکلیفیں بھی برداشت کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، ان کی فیملی بھی کر رہی ہے، اور سیم شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، اور ان کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی وعدہ معاف گواہ بنے، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے۔ بہرحال ایک سیکریٹریٹ قائم ہو چکا ہے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔